آج ہم اللہ کے ایک ایسے عظیم پیغمبر کی بات کر رہے ہیں جن کا ذکر، جن کی شان قرآن مجید میں بہت نمایاں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ، کلمت اللہ۔ جی ان کی زندگی معجزات سے بھری ہوئی، ان کی تعلیمات وہ تو رہنمائی کا سر چشمہ ہے، بالکل اور ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت ہی بلند ہے۔ بالکل آئیے آج ان کی حیات مبارکہ کے کچھ اہم پہلوؤں کا آپ کے ساتھ مل کر گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی اور پیغام میں ہمارے لیے کیا سبق اور روشنی ہے۔ سنو، سوچو، سمجھو میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ اور دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہی کتنا معنی خیز ہے۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ زمین پر کثرت سے سفر کرنے والا، مطلب وہ تبلیغ کے لیے بہت سفر کرتے تھے۔ اچھا، دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے بیماروں پر ہاتھ پھیرتے تھے نا، تو وہ ٹھیک ہو جاتے۔ اچھا، جی، مگر سب سے بڑھ کر ان کی پیدائش کا واقعہ، وہ خود اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک عظیم الشان مظہر ہے۔ اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک نہایت ہی پاک باز، اللہ کی عبادت میں مصروف خاتون حضرت مریم علیہ السلام سے۔ جی ہاں، قرآن بتاتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گوشہ نشیں ہو گئیں، اللہ کی یاد میں مشغول۔ جی، اور اسی تنہائی میں، اسی پاکیزگی کے عالم میں اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مکمل انسانی شکل میں ان کے سامنے آئے۔ انسانی شکل میں؟ حضرت مریم تو ڈر گئی ہوں گی۔ بالکل، وہ گھبرا گئیں، لیکن فرشتے نے انہیں تسلی دی، بتایا کہ میں اللہ کا پیغام لایا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کیا جائے گا۔ بغیر شوہر کے؟ جی، یہی تو معجزہ تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتے نے ان کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ اللہ کی قدرت سے بغیر کسی مرد کے تعلق کے حاملہ ہو گئیں۔ سبحان اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی، ایک معجزہ۔ جی بالکل، لیکن ظاہر ہے یہ حضرت مریم کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی تھی۔ یقیناً، جب حمل ظاہر ہوا ہوگا لوگ کیا کہتے ہوں گے، اسی لیے وہ ایک دور دراز مقام بیت لحم چلی گئیں۔ جی ہاں، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے۔ پھر جب ولادت کا وقت آیا تو درد ذہا انہیں ایک کھجور کے سوکھے تنے کے نیچے لے آیا۔ اوہ، وہ تکلیف میں اور سماج کے خوف سے پکار اٹھیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بالکل بھلا دی جاتی۔ اللہ اکبر، یہ ان کی پاک دامنی اور اللہ کے خوف کی انتہا تھی۔ بالکل، لیکن اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہوئی۔ قرآن اس منظر کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ جی؟ نیچے سے آواز آئی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے قدموں میں ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ پانی کا چشمہ؟ جی، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اللہ نے فوراً انتظام کر دیا، صرف جسمانی ضرورت نہیں، یہ تو ایک روحانی تسلی تھی۔ گہری روحانی تسلی۔ اور پھر حکم ہوا کہ اگر کوئی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی، مطلب خاموشی کے روزے کی منت مانی ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اچھا، یہ کیوں؟ یہ آنے والے معجزے کی تمہید تھی۔ اوہ، اور وہ معجزہ کیا تھا؟ جب حضرت مریم اپنے نومولود بچے کو گود میں اٹھا کر واپس اپنی قوم میں آئیں۔ تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگے، اے مریم، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تو بہت برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ استغفر اللہ۔ حضرت مریم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، کوئی جواب نہیں دیا، صرف بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ بچے کی طرف؟ جی، لوگ حیران بھی ہوئے، غصے میں بھی آئے، کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں پڑا بچہ ہے۔ اور تبھی؟ جی، اسی لمحے اللہ کی قدرت کا ایک اور کرشمہ، وہ نومولود بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے۔ سبحان اللہ، گہوارے میں سے آواز آئی۔ جی ہاں، انہوں نے فرمایا جیسا سورہ مریم میں تفصیل سے ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب یعنی انجیل عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد؟ فوراً بعد فرمایا، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ اپنی والدہ کی گواہی بھی دے دی۔ بالکل، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔
ایک ہی کلام میں سب واضح کر دیا، والدہ کی پاکدامنی، اپنا مشن، اپنا مقام، سب کچھ۔ تو یہ تو آغاز تھا۔ پھر جب وہ بڑے ہوئے، تقریباً 30 سال کی عمر کو پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں باقاعدہ نبوت عطا فرمائی۔ ان پر اپنی مقدس کتاب انجیل نازل کی، جی، اور انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اور ان کی رسالت کی تائید کے لیے انہیں معجزات بھی دیے گئے۔ ایسے معجزات جو اس زمانے کے لحاظ سے بالکل ہی غیر معمولی تھے۔ مثلاً وہ اللہ کے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، مٹی سے؟ تب پرندہ بن کر اڑ جاتا اللہ اکبر، یہ تو تخلیق کا معجزہ ہے۔ اللہ کے اذن سے۔ بالکل اسی طرح وہ مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کرتے۔ جو پیدائشی اندھے تھے؟ جی، اور کوڑھی یعنی برس کے مریض جن کا علاج اس دور میں ناممکن تھا، انہیں شفایاب کر دیتے۔ یہ تو اس زمانے میں طب کے ماہرین کے لیے چیلنج ہوگا۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے جواب تھا۔ اور سب سے بڑا معجزہ، مردوں کو زندہ کرنا۔ جی ہاں، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے اذن سے سب ممکن ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ وہ اپنے گھروں سے کیا کھا کر آئے ہیں اور گھروں میں کیا کچھ ذخیرہ کر رکھا ہے۔ اچھا، یہ تو غیب کی خبریں ہوئیں۔ جی، یہ علم غیب کا اظہار تھا جو صرف اللہ کے اذن سے نبی کو ملتا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت 49 میں اشارہ ہے۔ ان سب نشانیوں کا مقصد ایک ہی تھا، کیا؟ کہ لوگ اللہ کی قدرت کو پہچانیں اور اس کے نبی پر ایمان لائیں۔ اتنے بڑے بڑے معجزات، لیکن ان کی بنیادی دعوت کیا تھی؟ وہی جو ہر نبی لے کر آیا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کو اپنا رب مانو، یعنی خالص توحید۔ انہوں نے کبھی خود کو خدا تو نہیں کہا؟ کبھی نہیں، ہمیشہ خود کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا۔ قرآن میں سورہ مائدہ کے آخر میں ایک مکالمہ ہے قیامت کے دن کا۔ جی، کیا مکالمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ اچھا، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ عرض کریں گے، پاک ہے تو ذات، میری کیا مجال کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تجھے ضرور علم ہوتا۔ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ بے شک تو ہی غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ بالکل واضح جواب۔ جی، اور کہیں گے، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ ان کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اور ان کی اس دعوت پر کچھ لوگ ایمان بھی لائے ہوں گے؟ جی، ان کے مخلص ساتھیوں کو حواریون کہا جاتا ہے۔ حواریون؟ ان کی تعداد کتنی تھی؟ روایات میں عام طور پر 12 بتائی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی پکار پر لبیک کہا اور اللہ کی راہ میں ان کا مددگار بننے کا عہد کیا۔ اچھا۔ انہی حواریوں نے ایک بار دل کے مزید اطمینان کے لیے درخواست کی کہ آسمان سے ان کے لیے کھانے کا ایک خوان یعنی دسترخوان نازل کیا جائے۔ اچھا، یہ المائدہ والا واقعہ ہے جس پر پوری سورت کا نام ہے؟ جی ہاں، وہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے آسمان سے خوان نعمت اتارا۔ یہ بھی ایک بڑا معجزہ تھا۔ بہت بڑی نشانی تھی جس کا مقصد ان کے ایمان کو اور پختہ کرنا تھا۔ لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ دیکھو، اس کھلی نشانی کے آنے کے بعد جو کوئی کفر کرے گا نا، جی، اسے ایسا عذاب دیا جائے گا جو دنیا میں کسی اور کو نہ دیا گیا ہو۔ بات تو واضح ہو گئی، لیکن جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پھیلیں، معجزات کی شہرت ہوئی، تو اس وقت کے جو یہودی علماء تھے، سردار تھے، ان میں تشویش بڑھی۔ لازماً انہیں اپنی مذہبی پیشوائی، اپنی دنیاوی حیثیت وہ خطرے میں نظر آنے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی خود ساختہ رسومات، ان کی دنیا پرستی، ان سب پر تنقید کرتے تھے اور خالص دین کی طرف بلاتے تھے۔ تو حسد اور خوف پیدا ہوا۔ جی، اور اسی حسد اور خوف کی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک خطرناک سازش تیار کی۔ اور سنا ہے کہ اس سازش میں ان کے اپنے لوگوں میں سے بھی کوئی شامل ہو گیا تھا۔ روایات یہی بتاتی ہیں، ان کے 12 حواریوں میں سے ہی ایک، جس کا نام عام طور پر یہودا اسکریوتی لیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ دنیاوی لالچ میں آ گیا۔ صرف 30 چاندی کے سکوں کے عوض اس نے ان کی مخبری کرنے کی حامی بھر لی۔ اوہ! حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سازش کا علم ہو گیا تو وہ اپنے باقی 11 وفادار شاگردوں کو لے کر شہر سے باہر ایک جگہ جسے قدسمنی کہتے ہیں، عبادت کے لیے چلے گئے۔ پھر کیا وہ؟ پھر رات کے وقت وہ یہودی سردار اور رومی حکام کے سپاہی
اس مخبر کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گئے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر سکیں۔ پکڑنے کے لیے؟ جی، لیکن اللہ کا منصوبہ تو کچھ اور تھا، وہ غالبانہ تھا۔ عین اس وقت جب وہ حملہ آور قریب پہنچے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ اس نے انہیں زندہ جسم اور روح سمیت اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا۔ زندہ آسمان پر؟ جی ہاں، اور ایک اور حیرت انگیز کام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخبر شخص پر، چاہے وہ یہودا تھا یا کوئی اور، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی۔ مطلب وہ بالکل حضرت عیسیٰ جیسا دکھنے لگا؟ بالکل۔ تو جب سپاہی اندر داخل ہوئے، انہوں نے اسی شخص کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا۔ اور اسے گرفتار کر لیا؟ جی، اسی شباہت والے شخص کو گرفتار کیا اور پھر اپنے خیال میں اسے سولی پر چڑھا دیا۔ لیکن قرآن تو اس سے انکار کرتا ہے۔ بہت وضاحت سے قرآن کریم نہایت قطعیت کے ساتھ اس کی تردید کرتا ہے۔ سورہ نساء کی آیات 157-159 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے یعنی یہودیوں کے اس کہنے کے سبب کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، جی، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ مشتبہ مطلب کنفیوز ہو گئے؟ جی، ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، صرف گمان کی پیروی ہے، اور یقیناً انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بالکل واضح بیان ہے، نہ قتل ہوئے نہ سولی چڑھے، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اچھا، اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے متوفا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، سورہ آل عمران آیت 55 میں اللہ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تجھے متوفی کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ اب بعض لوگ متوفی کا ترجمہ موت دینے والا کر دیتے ہیں، جس سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ تو صحیح مطلب کیا ہے؟ عربی لغت اور قرآن کے دوسرے مقامات کو دیکھیں، جیسے سورہ زمر آیت 42 میں نیند کے ذریعے روح قبض کرنے کے لیے بھی یہی مادہ استعمال ہوا ہے۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں اس کا مطلب ہے پورا لے لینے والا۔ پورا لے لینے والا؟ جی، یعنی اللہ نے انہیں جسم اور روح سمیت مکمل طور پر شاید نیند جیسی حالت میں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک تقریباً 33 سال تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، ان کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ قرآن انہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بھی قرار دیتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، سورہ زخرف کے آیت 61 میں ہے، اور بے شک وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، پس تم اس قیامت کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو۔ نشانی ہے؟ کیسے؟ احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں کہ وہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے۔ دوبارہ دنیا میں آئیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ کہاں آئیں گے؟ احادیث میں ان کا حلیہ مبارک بتایا گیا ہے، قد درمیانہ، رنگ سرخ و سفید ملا جلا، بال سیدھے ہوں گے، ایسے جیسے ابھی نہا کے نکلے ہوں اور پانی ٹپک رہا ہو۔ ماشاء اللہ۔ اور وہ دمشق یعنی شام کا شہر، اس کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار ہے، وہاں پر 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے فجر کی نماز کے وقت۔ فجر کے وقت؟ اور دنیا میں آ کر وہ کیا کریں گے؟ کیا کوئی نیا دین لائیں گے؟ نہیں، وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار بن کر آئیں گے۔ اچھا، وہ ایک عادل حکمران ہوں گے۔ ان کے بڑے کاموں میں سے ہوگا صلیب کو توڑ دینا۔ صلیب توڑنا مطلب یہ کہ عیسائیت میں جو غلط عقائد اور تبدیلیاں آ گئی ہیں ان کا خاتمہ کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جسے عیسائی حلال سمجھتے ہیں؟ جی، اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ جزیہ کیوں ختم کریں گے؟ کیونکہ اس وقت اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا، یا شاید سب لوگ خود ہی اسلام قبول کر لیں۔ اور وہ جو دجال کا فتنہ ہے؟ جی، ان کا سب سے بڑا کام ہوگا دجال کا خاتمہ کرنا، جو قیامت سے پہلے سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ اسے فلسطین میں لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ لد کے مقام پر؟ اور ایک اہم بات یہ کہ وہ اس وقت مسلمانوں کے امام یعنی امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ امام مہدی کے پیچھے؟ جی، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ امت محمدیہ کے پیروکار بن کر آئے ہیں۔ ان کے آنے کے بعد دنیا کیسی ہوگی؟ احادیث کہتی ہیں کہ ان کے آنے کے بعد دنیا میں عدل و انصاف کا ایک بے مثال دور آئے گا۔ امن و امان کا دور؟ جی، تقریباً 40 سال تک زمین پر امن و امان رہے گا۔ مال و دولت اتنا ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ کوئی غریب نہیں رہے گا؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ لوگوں کے دلوں سے بغض، کینہ، حسد سب ختم ہو جائے گا۔
یہاں تک کہ جانور بھی دشمنی چھوڑ دیں گے۔ جانور بھی؟ جی، شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ تو جنت جیسا منظر ہے۔ ایک مثالی دور حکومت ہوگا۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اچھا، تو وہ ایک مکمل زندگی گزاریں گے دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد؟ جی، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ تقریباً 40 سال کا عرصہ یا جتنا اللہ کو منظور ہو گزارنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی وفات ہوگی۔ وفات ہوگی؟ جی، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے اور انہیں دفن کریں گے۔ ان کی تدفین کہاں ہوگی؟ اس بارے میں بھی کچھ روایات ہیں؟ جی، کچھ روایات ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سے منسوب ہیں، جو پہلے یہودی عالم تھے۔ جی۔ وہ پچھلی کتابوں کے حوالے سے بتاتے ہیں، اور کچھ تابعین کے اقوال بھی ہیں کہ ان کی تدفین مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہوگی۔ روضہ رسول میں؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم کے پہلو میں، جہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آج جو انجیل موجود ہے، کیا یہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہمارا یعنی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اصل انجیل نازل کی تھی وہ خالص توحید کی تعلیم تھی۔ جی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں انسانوں نے تبدیلیاں کر دیں۔ خاص طور پر بعد کے دور میں سینٹ پال جیسی شخصیات آئیں، انہوں نے بنیادی عقائد بدل دیے۔ کیا تبدیلیاں؟ جیسے حضرت عیسیٰ کی الوہیت، یعنی ان کو خدا کا درجہ دینا، تثلیث یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ، یہ چیزیں فروغ دیں۔ آج جو دنیا میں انجائل، گوسپلز ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کی سیرت اور تعلیمات کا مجموعہ ضرور ہیں، لیکن وہ اصل کتاب نہیں ہیں۔ ان میں انسانی اضافے شامل ہیں؟ جی، ان میں انسانی اضافے اور تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ قرآن کریم ان بنیادی تعلیمات کی تصدیق بھی کرتا ہے اور جو غلطیاں آ گئیں ان کی تصحیح بھی کرتا ہے۔ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کیا غیر معمولی داستان ہے۔ ان کی معجزانہ پیدائش سے لے کر ان کی حکمت بھری باتیں، وہ حیرت انگیز معجزات، جی بالکل۔ پھر ان کا آسمان پر اٹھایا جانا اور آخر میں قیامت کے قریب ان کی واپسی کا وعدہ، یہ سب مل کر انہیں تاریخ انسانیت کی ایک منفرد اور بہت ہی قابل احترام شخصیت بناتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کی زندگی صبر، اللہ پر توکل اور حق پر ڈٹے رہنے کا بہترین نمونہ ہے۔ بالکل، اور ان کی کہانی کو ہمیں صرف ماضی کا ایک قصہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس میں ہمارے حال اور مستقبل کے لیے گہرے سبق ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، آج دنیا میں کتنے فتنے ہیں، ناانصافیاں ہیں، بے چینی ہے۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اور ان کے ذریعے قائم ہونے والی عالمی امن اور انصاف کی ریاست کا تصور، یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ امید کا پیغام؟ امید بھی دلاتا ہے کہ حق غالب آئے گا، لیکن ساتھ ہی یہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس بھی دلاتا ہے۔ کیا ذمہ داری؟ یہی کہ کیا ہم ان بنیادی اقدار کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کے لیے تیار ہیں جنہیں لے کر وہ آئیں گے، یعنی اللہ کی وحدانیت پر کامل ایمان، اس کی مخلوق سے رحم دلی، ہمدردی، عدل و انصاف کے قیام کی کوشش۔ ہاں۔ ان کی واپسی تو ایک یقینی حقیقت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ آئیں تو ہم کس حال میں ہوں گے؟ کیا ہم ان کے مشن کے مددگار بننے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوچنے کی بات ہے جو ان کے ذکر سے ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے۔ بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا آپ نے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے، ان کی حقیقی تعلیمات کو سمجھنے، ان سے محبت کرنے اور اپنی زندگیوں میں ان کی روشنی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔